अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जहाँ गुफ्तगू का सिलसिला है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दिन जो कि मख़सूसन कल का दिन मंसूब है शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मुनासिबत से, और इस उन्वान से भी तमाम जहान तशय्यो बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में तस्लियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। जहाँ सवाल है शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का, तो एक चीज़ हमारे जहन में ज़रूर होनी चाहिए, बल्कि ये सब चीज़ें तमाम शहादतों पे चूँकि फ़िरक़ इस्लामी में मज़हब तशय्यो को एक इफ्तिखार हासिल है कि ये अहल बैत के अज़ादार है। अहल बैत की आज़ादारी करते हैं, और अहल बैत की आज़ादारी में जहाँ सवाल उठता है आज़ादारी का, तो हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सहर फ़हरिस्त है। अलबत्ता हम सभी अहल बैत के तमाम शख्सियात के आज़ादार हैं, लेकिन ख़ुद फिर आज़ादारी में भी जिस शख्सियत को इब्तिदा में रखा गया है, और वो शख्सियत जो आज़ादारी के लिए मारूफ़ है पूरी दुनिया में, कि जिसकी वजह से आज़ादारी की शुरुआत हुई, वो हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो हम शिया जितनी भी आज़ादारियाँ करते हैं, यकीनन अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम लोग सिर्फ़ सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के आज़ादार नहीं, बल्कि तमाम के तमाम अहल बैत की जितनी भी अहल बैत की शख्सियात है, उन सब के आज़ादार हैं। और आज़ादारी का मकसद दर हकीकत एक तरफ से इंसान का रोना, चूँकि इस्लाम जो है वो मज़हब फ़ितरत है, और इंसान जो है उसका काम ये है कि वो रोएगा। और ये जो लोग नहीं रोते, ये यकीन जानो किसी न किसी हराम पे ज़रूर रोएंगे, क्योंकि इंसान की फ़ितरत है। इस्लाम जो है वो दीन फ़ितरत है, रोना जो है वो इंसान की फ़ितरत है। सैयद शुहदा पे नहीं रोओगे, अहल बैत पे नहीं रोओगे, तो किसी हराम पे ज़रूर रो लोगे। या अपनी दुनियावी मुश्किलात के लिए रोना आ जाएगा, या जो है अपने किसी अजीज़ और अकारिब कोई मरेगा तो उसके लिए रोओगे। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, चूँकि रोना जो है वो फ़ितरत का अमल है। अगर फ़ितरत का अमल ना होता तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो रोता है। अगर ये अमल फ़ितरत का अमल नहीं है, तो बच्चा जिसको अभी किसी चीज़ का भी पता नहीं है, वो क्यों रोता है? क्योंकि फ़ितरत है इंसान की, रोएगा ज़रूर। तो हम लोग, जैसे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर रोना आ जाए तो मेरे जद मज़लूम पे रोया करो। अगर रोना आ जाए किसी चीज़ के लिए, अगर रोना हो तो मेरे जद मज़लूम के लिए रोया करो, क्योंकि इसका बड़ा सवाब है, बड़ा सवाब है, बड़ा अजर है। जब अजर है तो हर वो चीज़ जो फ़ितरत में शामिल है करना तो है, लेकिन उसका सवाब भी मिलता है अगर उस चीज़ को निस्बत दी जाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ। तो हज़रत खातून जन्नत, इनके लिए रोना, या अहले बैत के लिए दूसरे अहले बैत की शख्सियात के लिए रोना तो है ही, तो इनके लिए ही रोया जाए। और अर्ज़ कर चुका हूँ, जो लोग नहीं रोते वो फ़ितरत के मुखालिफ है। रोएंगे तो ज़रूर, लेकिन किसी हराम पर ही रो लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
چونکہ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں ایک چیز کروں جہاں بات فطرت کی ہوتی ہے، اس نکتے کو بھی میں عرض کروں. اگر نماز صبح کے وقت واجب ہے تو یہ نماز پڑھنا، یہ اللہ کی رضایت تو شامل ہے ہی اس میں، لیکن ایک فطرت کا عمل بھی ہے کہ انسان صبح جب اٹھے گا تو اس کے وجود کے لیے وہ فائدہ مند ہے، وجود کے لیے فائدہ مند ہے. دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں. روزہ رکھنا ہے، ایک طرف سے حکم شرعی ہے، دوسری طرف سے انسان کے وجود کے لیے بھی فائدہ ہے. اور جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ مستحبات ہے، واجبات ہے، واجبات کو ترک کرو گے تو نقصان کرو گے، اور مستحبات کرو گے تو فائدہ اٹھاتے رہو گے. اسی طریقے سے رونا بھی عمل فطرت ہے، انسان روتا ہے. تو ہمارے رونے کا ایک مقصد تو یہ ہے، جہاں مقصد عزاداری کے عنوان سے اگر بات کی جائے، کہ ہم ایک تو خود رضائے الہی کے لیے روتے ہیں، فطرت کا عمل ہے، رونا تو ہے ہی، تو پھر جس کے لیے خدا نے کہا ہے اس کے اوپر روتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس عزاداریوں کا، ان جلسات کا، ان ذکر مصیبتوں کا، اس رونے کا، گریہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، پورے دنیا میں آپ جا کے دیکھ لیں، اسلام کی جس طریقے سے بدنامی ہو رہی ہے، اسلام کی جس طریقے سے لوگوں نے ان کی ایک عجیب و غریب قسم کی شکل جو اسلام کی بنائی گئی ہے، لوگوں کے لیے واضح کر دینا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ جو وحشی ہے، درندے ہیں، یہ جو ظالم ہے، جو لوگوں کے عزت، ناموس اور جانوں کے دشمن ہے، لوگوں کے مال کے دشمن ہے، ہم علم سے نہیں ہے. ہم ایسے قوم، اس قوم سے ہمارا تعلق ہے کہ جہاں پہ صلہ رحمی ہوتی ہے، جہاں پہ صلہ رحمی ہوتی ہے، اور یہی اسلام ہے، حقیقی اسلام یہ ہے. تو عزاداری کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، ایک بہت بڑی سوچ ہے، ایک وسیع فلسفہ ہے. اب اس کو درک کون کر سکے گا؟ درک وہی کرے گا جو اہل بیت والا ہو، اہل بیت کے قریب ہو. اور جن لوگوں پر اہل بیت کی نظر نہیں ہے، ان کی خوشبختیاں دیکھ کے کبھی خوشبختی کا سوچا بھی نہ کیا کرو. چونکہ آیت قرآنی موجود ہے کہ جو لوگ کافر ہے، اگر مجھے اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا کہ یہ جو مومنین ہے یہ گمراہ ہو جائیں گے، تو میں ان کافرین کے، آیت قرآنی ہے، میں ان کافرین کے چھتوں کو سونے سے بنا دیتا اور ان کی در و دیوار کو چاندی سے بنا دیتا. اللہ اکبر. کیونکہ اس دنیا میں ان کو کچھ دینا ہے نا، کچھ دینا ہے ان کو، تاکہ اس دنیا میں عیش آرام کریں. اور یہ جو عیش آرام کر رہے ہیں، ان کے عذاب میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے. تو ان لوگوں کی خوشبختی دیکھ کے کئی اس قسم کی خوشبختی کی تمنا نہ کرو. زندگی اتنی زیادہ نہیں ہے، مختصر سی زندگی ہے، گزر جاتی ہے. آپ یقین جانیں جس طریقے سے یہ زندگی گزرتی ہے، انسان سوچ نہیں سکتا. یعنی ہم یا آپ سامعین، آپ نے غور کیا ہوگا ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جس زمانے میں آپ بچے ہوا کرتے تھے، والدین کے ہاتھ کو پکڑ کے جایا کرتے تھے. آج دیکھیں بڑھاپے کی طرف انسان، اور وہ جو ضعیف العمر ہے، جو کہ سفید ریش ہو چکے ہیں، ان سے پوچھ لے، وہ بھی کہیں گے کہ کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. یقین جانو، انسان اپنے خود جو تھوڑے بہت خواہشات نفسانی انسان کے ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ اس قسم کے جو اہل بیت سے دور گئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے پیچھے کبھی بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے. زندگی گزر جاتی ہے، اور یہ زندگی ویسی بھی، اس زندگی کا اصول ہی یہی ہے کہ اس میں مشکلات تو ہوں گے، تکالیف بھی ہوں گے، اور اس میں یہ ہے کہ تکالیف انسان برداشت کرے، لیکن اپنے ایمان کو جو ہے اس کی حفاظت کرے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں، پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. الہی
عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. انسان جب دعا سنتا ہے تو یقیناً وجود جو ہے وہ خدا کی طرف متمائل ہو جاتا ہے. برکات دعا ہے اور یہی دعا جو حضرت صاحب العمر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے انسان کوئی سی بھی دعا ہو جب انسان سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اپنے وقت کے امام کی طرف انسان کی رغبت ہو جاتی ہے. اور یہی وہی فضائل دعا میں سے بھی یہی چیز ہے کہ جو
انسان کو خدا کی طرف راغب کر دیتا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ چونکہ ایام فاطمیہ ہے اور حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت اور سیدہ کی جس طریقے سے امت نے سادات کا حق غصب کر لیا، یہ وہ دن ہے کہ جہاں ہم اپنے توجہات کو مکمل طور پہ اس طرف لے کے جانا پڑے گا کہ جہاں سے فسق اور ظلم کی شروعات ہوئی، اور وہ یقیناً یہی شروعات۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہوتے ہیں، اور شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت، اس کے خاص مقاصد یہ ہے کہ خود ولایت کی دفاع کرنا۔ اس دن بھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جس کے بارے میں ہمیں یقیناً سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ان ذمہ داریوں پہ رہنا چاہیے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ دفاع اہل بیت، بالخصوص حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی دفاع۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع میں جو شہادت واقع ہوئی ہے، وہ میں اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر اس ولایت کے لیے جان بھی دینی پڑ جائے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر جان پر بھی آ جائے، لیکن جہاں ولایت کی بات آ جائے وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے۔ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور اس ولایت کا وجوب خلق کے اوپر کہ یہ واجب ہے اللہ کی طرف سے، اس کا اعلان یقیناً غدیر کے روز ہی ہوا، لیکن غدیر کے بعد اور رسول اللہ کے وفات کے بعد، شہادت کے بعد، یہ سلسلہ جو ہے کچھ لوگوں نے ولایت کے اوپر حملہ آور ہوئے، انہوں نے ولایت کے اوپر حملہ کر دیا، امامت کے اوپر حملہ کر دیا۔ دفاع کرنے والی رسول کی بیٹی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہے، اور دفاع بھی ایسی دفاع کر دی کہ جیسے دفاع کرنے کا حق ہے، ایسی دفاع کر دی کہ جہاں دفاع کرنے کا حق ہے۔ شہادت واقعہ ہو گئی، اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یہ ظلم کرنے کے بعد آئے تھے گھر میں کہ ہمیں بی بی کی رضایت چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سیدہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلان اور فلان آئے ہوئے ہیں، طلب رضایت کرنا چاہتے ہیں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے، عجیب جملہ کہہ دیا، اس نے کہا، بی بی نے فرمایا گھر آپ کا ہے، جس کو چاہے لے آ، لیکن رضایت جو ہے ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی۔ شاید بی بی کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ اگر انسان کے شخصی مسائل ہو، کوئی ظلم کر دے تو اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ولایت کے اوپر حملہ آوروں کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے مقام غور ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی ہے، آخر ایسی کیا وجوہات تھے کہ اس قدر شخصی مسائل کے لیے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو خود کھانا نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ وَيَطْعَمُونَ طَعَامًا عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو خود کھانا نہیں کھاتے 3 دن تک لوگوں کو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس قدر جو ہے وہ کسی سے اس قدر نفرت ہو جائے کہ اسے یہ کہا جائے کہ میرے جنازے میں بھی شرکت نہ کر۔ اللہ اکبر۔ وجہ فقط ذاتی چیزیں نہیں ہیں، ذات کی چیزیں ہم جیسے لوگ عام لوگ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو کل نور ہے، نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ کچھ اور تھا۔ یہ لوگ جو ہے وہ فقط شخصی دشمن نہیں تھے، یہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے۔ اور اسلام کی دشمنی میں جس طریقے سے ولایت کی جو اہمیت ہے، اگر اہمیت نہ ہوتی تو جب رسول اللہ معراج پر گئے تھے اور وہاں تمام انبیاء جب رسول اللہ کے استقبال میں آئے تو وحی الہی نازل ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ لوگوں کو کس چیز کے لیے بھیجا گیا تھا، کس چیز پر مبعوث کر دیا گیا تھا۔ وہاں سب کے سب انبیاء جو ہے وہ موجود تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا، سوال ان سے کیا کہ آپ لوگوں کو کس چیز پر مبعوث کیا گیا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا بنبوتک و بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تیری نبوت کے لیے مبعوث کیا تھا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے لیے۔ اہمیت اس قدر ہے، اہمیت اس قدر ہے کہ جہاں انبیاء کو بیچنے کا مقصد جو ہے وہ ولایت علی ہو۔ در حقیقت نبوت اور امامت یہ سلسلہ ہی ایک سلسلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ولایت والی بات ہے، ولایت امیر المومنین علیہ السلام، تو انبیاء کو مبعوث اس چیز پر کر دیا گیا تھا، ولایت کے اوپر، ولایت کے لیے۔ تو پھر اور اگر مہم امر نہ ہوتا تو رسول اللہ سے کیوں فرماتے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ فرمایا یہ جو امر آپ کو دیا گیا ان کو لوگوں تک پہنچا دیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا وإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، آپ نے رسالت کو ہی نہیں پہنچایا۔ بس پتہ چل رہا ہے کہ ولایت یہ رسول اللہ کی نبوت جو ہے یہ بھی ولایت کے لیے ہے، چونکہ صاف قرآن کی آیت ہے، اور یہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر جا کے در منصور جلال الدین سیوطی، وہاں پر بھی یہ صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت غدیر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ غدیر میں کیا ہوا تھا؟ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو ابلاغ کرنا تھا۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَہ، آپ نے گویا رسالت کو نہیں پہنچایا۔ یعنی رسالت پہنچانے کا اصل امر جو ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہاں پر مقام غور ہے کہ ولایت کیوں سیدہ سلام اللہ علیہا ولایت کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع کے لیے شہید ہوتی ہے، جہاں آیات پہ آیات ہے، آیات پہ آیات، احادیث پہ احادیث، اور ہر چیز موجود ہے جو اس سیدہ کے فضائل ہے، خاتون جنت کے فضائل ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ آخر کار ایسا کیا ہوا کہ جہاں ولایت اتنی مہم چیز ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خدا کی قسم کربلا کی جو شہادت ہوئی ہے سید شہداء کی، وہ بھی ولایت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آخری سید شہداء نے فرمایا کہ کیا اے گروہ اشقیاء، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا میں رسول اللہ کا فرزند نہیں؟ کیا میں سیدہ سلام اللہ علیہ کا فرزند نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ لشکر میں ایک دفعہ تھوڑی خاموشی سے آ گئی۔ عمر بن سعد ملعون جو ہے وہاں پہ کھڑے تھے، اس کو کچھ خدشہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر میں جو ہے وہ سستی آ جائے،
تو یہ ملعون اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے تھوڑا سا بلند ہوا اور اس نے کہا کہ بے بغض ابیک. جب امام نے پوچھا کہ آپ مجھے کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، اس ملعون نے کہا تیرے باپ کے بغض کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے. امیر المومنین کون ہے؟ کل ایمان ہے، ولایت ہے، ولایت کا سرچشمہ ہے. یہ ملعون کہتا ہے میں تجھے تیرے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، چونکہ وہ آپ کے والد ہے، اس کی وجہ سے شہید کر رہا ہوں. اور جو کہا یزید کا وہ جملہ جس نے کہہ دیا کہ آج اگر ہمارے آباء و اجداد زندہ ہوتے بدر کے، صفین کے، مختلف جنگوں کے، تو آج وہ خوش ہو جاتے کہ ہم نے ان کا کیا زبردست بدلہ لیا. کس نے مارا تھا ان کو؟ مارنے والا کون تھا؟ کوئی دوسرے لوگوں نے مارا تھا؟ نہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مارا تھا. یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام کا بدلہ کربلا میں لیا جا رہا ہے. اہل بیت کی دفاع یعنی سیدہ سلام اللہ علیہا، صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام، صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید شہداء علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت، اور دوسرے اہل بیت کی قربانیاں. جہاں نہر القمہ پہ جب حضرت غازی پہنچ گئے تو وہاں پر آواز بلند کی انا ابن الحیدار، میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرزند ہوں. یہ سب کے سب چیزیں ولایت کی دفاع ہے. شہادت جو ہوئی ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع میں ہوئی ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے. اور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ذوالفقار سے جہاد کرنا، اور بحث رجعت، یہ سب کے سب چیزیں جو ہے خود امام کی تشریف آوری بھی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لے، یہ ذہن میں رکھ لے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا مقصد بھی ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دفاع ہے. دفاع اس قدر ہے. اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یہیں سے لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس چیزوں کی اہمیت ہے، کس قدر جو ہے ہمیں دقت کی ضرورت ہے. آج کل کے دور میں افسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کے اوپر، کچھ لوگوں کو جو کہ بیچارے عام انسان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وقت کے علی ہے. افسوسناک خبریں ہیں، وقت کا علی ہے. تو یہ پتہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کون ہے. امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑے ان کے جو ان کے غلام ہے قمبر ہے، تو جو قمبر کی فضائل کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. سلمان محمدی کے فضائل کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے. مالک اشتر کا پتہ ہے. افسوسناک خبریں جو آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں. رفتہ رفتہ انسان جو ہے وہ اس قدر ظالم ہوتا جاتا ہے. یعنی ایک عام شخص کو کہہ دیتے ہیں یہ حضرت امیر زمانے کا حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جس کا انسان سوچ نہیں سکتا یہ لوگ وہی بات کر دیتے ہیں. ایک فقیہ ہے، مجتہد ہے، عالم ہے، فاضل ہے، عزت ان کی اپنی جگہ پر. لیکن یہ جو اس قسم کی گفتگو جو ہے یہ بڑی افسوسناک گفتگو ہے. کوئی ایک شخص جو ہے وہ اٹھ کے اس کی یا شہادت ہو جاتی ہے یا قتل ہو جاتا ہے، ان کو کس سے نسبت دیتے ہیں؟ یہ سید شہداء ہے دور کا. اللہ اکبر. بھائی ہم لوگوں کو کچھ عقل کرنی چاہیے. اہل بیت کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اہل بیت کو ہم نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ اپنی جہالت کے
दरवाजे पर ताला लगा देना चाहिए। आम इंसान की बेशक शहादत हुई होगी, उसका मकाम जन्नत में होगा, उसको आप जाके सरकार गाजी से जाके मिलाने की कोशिश करोगे, आप जाके उनको सैयद शुहदा से मिलाने की कोशिश करोगे, उनको वक्त का अमीर अल मोमिनीन कहोगे। ये अफसोसनाक खबरें। और इस किस्म के जो लोग हैं अगर ये कर रहे हैं, या तो ये जहल है, जहल कुल है, ये आदमी मुतलक जाहिल है, या फिर ये पता नहीं क्या साबित करना चाहता है, या कोई चापलूस होगा, किसी को खुश करने के लिए कर रहा होगा। अजीज़ान मोहतरम, हम लोगों को हर चीज़ में गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उनको कुल्ली तौर पे नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन ये जो रिवायात आपके पास मौजूद है, जाके मुताला कर ले, एक आम इंसान सोच नहीं सकता। तो जो गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में आज़ादारी के मकासद है, वो एक ख़ास चीज़ ये है कि हम विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की भी दिफा कर रहे हैं, और ये दिफा जो है वो वाजिब है। जिस तरीके से सैयद सलामुल्लाह अलैहा ने दिफा की, शहादत पाई, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने दिफा फरमाई, शहादत पाई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिफा फरमाई और शहीद हुए, और हमारे सारे के सारे आइमा जो है वो विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दिफा करते रहे और शहीद होते रहे, यहाँ तक कि हज़रत साहिब अल अमर अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर का मकसद भी विलाय हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दिफा है। हाँ, ये एक चीज़ है कि अगर उस दौर के हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत है, तो ये सब एक ही नूर है, एक ही चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसे इख्तिसास है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मारूफ हो चुकी है, और वही पहचान है आज के दौर में। कुल्ले आलम में जाके देख ले, कहते हैं ये अली का शिया है। शिया तो हम सब के हैं, शिया तो हम सब के हैं, लेकिन नाम जो है वो अली मौला का है। और मुखालिफिन की अपनी किताबों में भी ये चीज़ें लिखी है कि ये ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में भी मुसलमानों के दो ग्रोह हो चुके थे। एक गिरोह का नाम जो है वो दूसरे लोग थे, और एक गिरोह जो है वो हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की का ग्रोह था, जो कि ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में मौजूद थे, और ये दो ग्रोह चलते आ रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने फिर तायीद फरमाई कि इन ग्रोह में से कौन सा ग्रोह है जो मेरा ग्रोह है। तो उन्होंने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर फरमाया, अंत व शियातुकुम हुमुल फाइज़ुन, सिर्फ आप और आपकी शिया जो है वो जो है वो फलाह पाने वाले हैं, कामयाब होने वाले वही लोग हैं। बाकी जो आप लोगों के अलावा है वो जो है वो कुफर, काफिर है, मुशरिक है, इल्हाद कर रहे हैं, गुमराह है, जहाँ उनकी जो है जगह उनकी जहन्नम है। तो ये रसूलुल्लाह ने पहले ही अपनी ज़िंदगी में हमारे लिए वाज़ेह कर दिया था, और इसमें जो है हमारे लिए कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं। सवाल यह है कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और उनके ज़हूर के मकासद, यकीनन ये इस ज़माने के जो लोग होंगे, जो रिवायात में आप जब पढ़ते हैं और मुताला करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जंगों की पेशनगोइयाँ भी आपको नज़र आती है। कुछ लोग मुतलकन इनकार कर देते हैं, कुछ लोग मुतलकन इनकार कर देते हैं कि इमाम जंगी को ख़ास जंग नहीं होगी। देखें, ज़्यादा तशद्दुद में लेके जाना ये भी गलत है, ज़्यादा नरमी की तरफ जाना ये भी गलत है। इमाम जो है जंग जो करेंगे वो इन्हीं लोगों से करेंगे जो दुश्मनान अली होंगे, जो अहले बैत को दुश्मन होंगे, उनसे जंग उनसे होगी। यानी अगर इंसान कुछ गौर व फिक्र करे तो बात जो है बड़ी वाज़ेह तरीके से सामने आ जाती है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो गुमराह है, कौन से लोग हैं जिनसे इमाम
जंग करेंगे। ये एक दो टुक कुलिया कायदा अपने पास रखें, जो शख्स भी ये जहन में बस रखे कि जो शख्स भी, चूँकि कुरान और हदीस के रोशनी में मैं बात करने जा रहा हूँ, कि जो शख्स भी रसूल अल्लाह के बाद अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हत्ता किसी एक शख्स को भी अफजल समझता है, फजीलत उसको देता है, ये शख्स इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। फिर दुश्मन जो है वो उसकी दो तरीके हैं, या तो तौबा कर ले या फिर जंग कर ले। ये है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया था और ये सबको पता भी है। फ़ज़ाइल में बात आ जाए तो उन्होंने साफ अल्फाज में फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा। फिर फरमाया कि अन्नज़रु इला वजह अलीन इबादा, ज़िक्र अलीन इबादा, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। हर चीज़ जो है वो इबादत ही इबादत। और फ़ज़ाइल भी ये कि गदीर के मौका पर ये चीज़ वाज़ेह हुई। अब जो शख्स जो है वो किसी एतबार से भी अगर इन चीज़ों का मुनकिर है और वो किसी और शख्स को बाफजीलत तर समझते हैं, तो ये शख्स जो है वो इमाम का मुजरिम है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ प्रोग्राम के आखिरी सेकंड में दोबारा आपकी खिदमत में होंगे। मासूम अलैहिस्सलाम के पैगाम से यहाँ पर इस्तिफ़ादा करते हैं और एक ब्रेक लेते हैं। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त चूँकि पहले भी आपके अर्ज़ कर चुके हैं कि यह आयाम जो है वो आयाम फ़ातिमिया, और कल से जो है इंशाअल्लाह जो जमाती सानी का महीना शुरू होगा और कल पहली तारीख़ है। तो ये है कि रिवायात में बहुत सारे रिवायात है और उस रिवायात के तहत आयाम फ़ातिमिया मनाई जाती है। तो ये रिवायत जो है ये भी ज़ाहिर है कि तकरीबन ये वो रिवायत है कि जहाँ पर पूरे हमारे उर्दू ज़बान लोग भी इस रिवायत पर आयाम फ़ातिमिया मनाते हैं। और उसके अलावा जो है जो दूसरी कंट्री हैं, जैसे आज अभी हम इराक़ में मौजूद है करबला मुक़द्दसा में, तो यहाँ पर भी इस रिवायत को अहमियत देते हैं। बहरहाल मकासद जो है वो मुहिम होने चाहिए। और तवारीख़ में तो ज़ाहिर है इख्तिलाफ़ है, और तवारीख़ में जहाँ हम शहादतों में इख्तिलाफ़ है और हम विलादतों की तारीख़ों में इख्तिलाफ़ है, तो तारीख़ जो है वो ज़्यादा मुहिम नहीं है उस इनवान से। असल चीज़ जो है वो मकसद है कि इंसान किस मकसद के तहत एक काम कर रहा है। तो नीयत भी इंसान की होनी चाहिए। अगर नीयत साफ़ है और नीयत में इंसान किसी चीज़ की नीयत करता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुदा जो है वो भी कबूल करने वाला है। नीयत होनी चाहिए इंसान की। बाकी जो है तारीख़ और दूसरी चीज़ें, ये तो बहरहाल उसकी एक ख़ास अपनी वो है कि तवारीख़ों में यकीनन काफ़ी सारे इख्तिलाफ़ मौजूद है, रिवायात मौजूद है, किसी ने क्या कुछ कहा है, किसी ने कुछ क्या कहा है। अलबत्ता यह है कि हमारे पास एक पैमाना भी है कि तवारीख़ जो है वो अगर यकीनन अहले बैत से हमारे पास पहुँची है तो वो जो है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। और बाकी तवारीख़ जो है वो भी अपनी जगह पर। बस मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि सबसे मुहिम चीज़ है वो है मकासद आपके क्या है। आज़ादारी के असल मकसद को समझें, आज़ादारी को समझें। आज़ादारी किस उन्वान से करते हैं और किस उन्वान से आज़ादारी के प्रोग्राम किए जाते हैं, और ये अपने बच्चों को भी तक भी इस चीज़ को मुंतकिल करना चाहिए। ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में जो आज़ादारी हम कर रहे हैं और जिस पोजीशन में हम जा रहे हैं, यकीनन हम अपने जो हमारे आबा व अजदाद हैं उन्हीं की तक़लीद करते आ रहे हैं। यानी जिस तरीके से वो करते थे तो हम भी उसी तरह से आज़ादारी का सिलसिला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गुज़िश्ता दौर जहाँ आयाम फ़ातिमिया का कोई नाम तक नहीं ले सकता था, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो
कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन ذات خود جو ہے وہ ادعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ ان کی ایک اپنی وہ ہے۔ اولاً تو میں یہ آپ کو عرض کروں کہ جو شخص یہ اہل بیت اور صحابہ کو دونوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں، میں تو ہمارے نزدیک تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے کیا کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، کہاں اہل بیت اور کہاں صحابہ۔ صحابہ جو ہے وہ نوکر ہے، اہل بیت جو ہے وہ سید و سردار ہے۔ سید و سردار کا اور نوکر کا آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ لیکن یہ بہرحال ان کی عقلوں کو سلوٹ ہے کہ جس طریقے سے بہرحال وہ اس مسئلے میں بڑی جدی ہو چکے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی۔ تو صحابہ کے اہل بیت کے سامنے نام لینے کا ہی کوئی تک نہیں بنتا۔ بھئی صحابہ نوکر ہے، اہل بیت جو ہے وہ سید و سردار ہے۔ اہل بیت کی ولایت اور اہل بیت کی جو ہے وہ محبت لوگوں کے اوپر واجب ہے۔ کیوں نہیں فرمایا رسول اللہ نے اور قرآن میں کہ خود جو ہے جب رسول اللہ سے فرمایا گیا کہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کیا جزیہ دے دیں رسالت کی، تو رسول اللہ نے فرمایا مودۃ فی القربہ، میرے اہل بیت سے جو ہے وہ قرابت داری کرو۔ کیوں رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے اصحاب سے بھی کرو؟ نہیں کہا یہ۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے پاس جو ہے جب رسول اللہ جاتے ہیں وہ پھر بھی کہتے ہیں تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت، کتاب کے ساتھ اپنی عطرت۔ فضائل اہل بیت کے ہیں، صحابہ نوکر ہے اور نوکر جو ہے وہ ہمارے لیے تو بفضیلت ہے، ہم ان کے لیے ہمارے لیے واجب احترام ہے۔ لیکن جہاں اہل بیت کے ساتھ وہ مقابلہ آپ کرا رہے ہیں نا، وہ اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہوتا، اور اہل بیت کے ساتھ جو مقابلہ کرتا ہے وہ کفر کی طرف جاتا ہے، کفر ہے۔ کسی شخص کو اہل بیت سے، جیسے ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ الفاظ مت استعمال کریں کہ ایک شخص کے لیے کہیں یہ زمانے کا امیر المومنین علیہ السلام ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ لوگ جو اہل بیت کو دوسرے لوگوں کو اہل بیت کے برابر لا رہے ہیں، ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا خدا جانے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اس چیز میں غور کرنا چاہیے کہ وہی کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ عام لوگوں کو اہل بیت کے برابر میں لا رہے ہیں، آپ بھی تو وہی کام شروع کر لیں، تو پھر کیا فرق رہ جائے گا ان میں اور آپ میں؟ تو ہم لوگوں کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس قسم کی چیزوں سے جو کہ قرآن اور سنت کے مخالف ہے، رسول اللہ کے فرامین کے مخالف چیزیں ہیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی ہے، اہل بیت کو نہیں بنتا اہل بیت، اور پھر امام کا وہ، اور پھر اہل بیت میں جو یہ 12 امام ہے، 14 معصوم ہے، اور دوسرے جو چیزیں ہیں، یہ ان کے نزدیک بھی انسان جو ہے وہ شرک اور کفر میں چلا جاتا ہے، کفر اور شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عزاداری سید شہداء علیہ السلام، اور چونکہ یہ ایام فاطمیہ ہے تو ان ایام میں بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عزاداری کو عام کریں، ادب کے دائرے میں عام کریں۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کلی طور پہ جو ہے لعن و نفرین شروع کر دیں لوگوں کے اوپر، یہ کام مت کریں۔ کسی کے دین پہ اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی عبادت کریں گے، اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیے ہیں وہ ان کے لیے ہم مذمت کرتے ہیں۔ وہ پھر خود وہ لوگ دیکھیں کہ جنہوں نے کیے ہیں، جا کے تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اور خود جو ہے ایک چیز پہ وہ خود اپنے مقصد پہ پہنچے۔ لیکن ہمارا کام ہے عزاداری کو فروغ دینا، چاہے آپ کا بس بڑے سطح پہ عزاداری کو فروغ دے سکتے ہیں یا چھوٹی سطح پہ دے سکتے ہیں، یہ ضروری ہے غیبت امام زمان علیہ السلام میں۔ اور آخر میں تمام مومنین کے نیابت میں دعا امام زمان علیہ السلام، ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔